آپسی لیڈر نے کی کہ تمام پارٹیز کو آپس میں مل بیٹھنا چاہیے اور ایک قومی حکومت بنانی چاہیے۔ جو قومی ایشوز ہیں وہاں پر آپ کی کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہاں پر آپ جا کر بیٹھ کر کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے، کوئی تجاویز دینے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ قومی حکومت بنانے کا وقت نہیں، یہ وقت صرف اور صرف قومی وحدت کا ہے۔ بانی پی ٹی کوئی ریاست نہیں ہے، ریاست ایک فرد واحد کی تابع نہیں ہوتی، لوگ ریاستوں کے تابع ہوتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد ڈیجیٹل اور میں ہوں احمد وڑائچ۔ ناظرین، بلوچستان کے ضلع پشیٹ میں پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے زیر اہتمام ایک جلسہ منعقد کیا گیا، جہاں پر اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی سمیت سی ایم خیبر پختونخوا سہیل افریدی اور دیگر نے وہاں پر خطاب کیا ہے۔ اور سب سے عام بات جو وہاں پر ہوئی وہ اپوزیشن لیڈر نے کی کہ تمام پارٹیز کو آپس میں مل بیٹھنا چاہیے اور ایک قومی حکومت بنانی چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اپوزیشن لیڈر ہیں یہ بہت بڑے ایک آئینی عہدے کو پر فائز ہے۔ ان کو یہ وضاحت کرنی چاہیے اس بات کی کہ کس آئین کے تحت قومی حکومت بنائی جا سکتی ہے اور کس طریقہ کار کے تحت ایک قومی حکومت بنائی جائے گی، اور قومی حکومت کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی ہے، قومی حکومت کیوں بنانی چاہیے اور کس پیرائے میں بننی چاہیے اور اس کا کیا طریقہ کار ہوگا۔ اس کی وضاحت بھی اپوزیشن لیڈر کو کرنی چاہیے تھی، جو کہ انہوں نے نہیں کی۔ اور آئین کے بنا نہ کوئی حکومت بنائی جا سکتی ہے، نہ کوئی اسمبلی بنائی جا سکتی ہے، نہ رولز اینڈ ریگولیشن بنائے جا سکتے ہیں، نہ آئین سازی کی جا سکتی ہے۔ جو کام ہوگا وہ آئین کے تابع رہ کر ہوگا۔ انہوں نے اس بات کی کوئی وضاحت نہیں کی ہے۔ اور اس کے علاوہ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں اپوزیشن لیڈر سے کہ آپ کی پورے ملک کے چاروں صوبوں میں آپ کی نمائندگی موجود ہے، اور آپ خیبر میں آپ کی حکومت موجود ہے، اور سینٹ میں بھی آپ بیٹھے ہیں، قومی اسمبلی میں آپ اپوزیشن لیڈر ہیں، اور سینٹ میں بھی اپوزیشن لیڈر آپ ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ 2 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا ہے، قومی اسمبلی کے پلیٹ فارم کے اوپر اور سینٹ کے پلیٹ فارم کے اوپر آپ اب تک کتنی تجاویز لے کر آئے ہیں؟ اگر آپ کو قومی حکومت بنانے کے پیچھے اگر آپ کو کوئی ریزرویشن ہے، یا آپ کو کسی قسم کے کوئی سیاسی تحفظات ہیں، یا آپ کو کوئی قومی ایشوز ہیں آپ کی جن کو آپ سامنا کر رہے ہیں، جمہوریت کے اوپر آپ کو کوئی اعتراضات ہے کہ جمہوریت کوئی فری نہیں ہے، پاکستان میں الیکشن فیئر نہیں ہے، کسی قسم کا آپ کو کوئی ایشو ہے، بتائیے۔ قومی اسمبلی میں آپ بطور اپوزیشن لیڈر بیٹھے ہیں، آپ کا وہاں پر ایک آفس ہے، آپ پورے ملک کی نمائندگی کر رہے ہیں، تمام اپوزیشن جماعتوں کی آپ نمائندگی کر رہے ہیں، سینٹ میں آپ نمائندگی کر رہے ہیں۔ بتائیے قومی ایشوز کے اوپر یا پولیٹیکل ایشوز کے اوپر یا کسی بھی جمہوری میٹرز کے اوپر آپ بتائیے آپ اب تک کتنی تجاویز لے کر آئے۔ اگر آپ تجاویز نہیں لے کر آئے ہیں تو کیوں آپ جو ہے وہ ایک ایسا سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں جو کہ جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں؟ یہ نہیں کہ آپ اب بھی اپنے تاریخ سے آپ نے سبق نہیں سیکھا ہے، آپ اتنے بڑے سیاستدان ہو کر ایسی بات کر رہے ہیں کہ یہ وہ بات کر رہے ہیں جس کا حقیقت کے ساتھ یا عملی معاملات کے ساتھ دور تک کوئی تعلق نہیں، صرف ایک جسٹ ایک سیاسی سٹیٹمنٹ ہے، یا اپنی سیاست بنانے کے لیے، سیاست چمکانے کے لیے آپ نے یہ بات کی۔ آپ بتائیں کہ اگر قومی حکومت بنتی ہے تو بانی پیٹی کہ آپ کو اپوزیشن لیڈر رہنے دیں گے؟ اور آپ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ میری سیٹ چلی جائے، بس آپ ایک سیاسی بات آپ نے کی ہے سیاسی پوائنٹس کرنے کے لیے، اس کا عملی طور پر اس کا کسی جو ہے وہ حالات و واقعات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ بہتر آپشن یہ ہے کہ آپ بطور ایک اپوزیشن لیڈر کے قومی اسمبلی میں لے کر آئیں کوئی ریکوزیشن، آپ سینٹ میں لے کر چلے جاتے ہیں جس کا کوئی حل نکلے۔ اور رہ گئی بات کہ جو قومی ایشوز ہیں، دیکھیے کہ قومی ایشوز کے اوپر ہمیشہ وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف نے جتنے اجلاس بلائے، جب بھی کوئی معاشی معاملہ ہے، ہندوستان سے جنگ ہوئی یا کوئی اسرائیل، اب یہ ایران اسرائیل جنگ ہے، اس میں ایک اجلاس بلایا گیا جہاں پر حکومت کا وفد نے اپوزیشن کے پاس گئے، چل کر کیا ہے آ کر بیٹھ کر جو قومی ایشوز ان کے اوپر بات چیت کریں، وہاں پر آپ واک آؤٹ کر دیتے ہیں، وہاں پر آپ جانے کو تیار نہیں۔ جو قومی ایشوز ہیں وہاں پر آپ کی کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہاں پر آپ جا کر بیٹھ کر کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے، کوئی تجاویز دینے کو تیار نہیں ہے، کوئی آپ کے پاس نظریہ نہیں ہے، کوئی سوچ نہیں ہے، کوئی آپ کے پاس تجویز نہیں ہے، صرف ماں سوائے اس بات کے کہ ایک سیاسی پوائنٹس کو نہیں کرنی ہے۔ اور میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ یہ دیکھیے کہ یہ وقت میرے نزدیک، میں ذاتی طور پر یہ بات سمجھتا ہوں کہ یہ قومی حکومت بنانے کا وقت نہیں، یہ وقت صرف اور صرف قومی وحدت کا ہے، قومی اتحاد پیدا کرنے کا ہے، قوم میں یعنی کہ یہ ایک اتحاد نسق پیدا کرنے کا ہے، قوم کو ایک صف پہ کھڑا کرنے کا ہے، قوم کے اعتماد کو بحال کرنے کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اس وقت بیٹھنا چاہیے اور جو ایشوز ہیں ان کے اوپر بات کرنی چاہیے، اور قوم کو اتحاد کی فضا پیدا کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار اور بھائی چارے کا درس دینے کا یہ وقت ہے۔ آپ بتائیے آپ نے اس اتحاد کو بڑھانے کے لیے کچھ کیا؟ آپ نے اداروں کے ساتھ محبت بڑھانے کے لیے کچھ کیا؟ کیا آپ نے قوم کے لوگوں سے کہا؟ کیا سیاسی جماعتوں سے کہا
آئیں کہ ملک کے وقار کے لیے اکٹھے ہو جائیں، آئیں ملک کی سالمیت کے لیے اکٹھے ہو جائیں، آئیں اندرونی اور بیرونی طور پر خلفشار ہے، خانہ جنگی کی صورتحال ہے، اور ملک کے اندر اور باہر ایک پراکسیز کام کر رہی ہیں، جنگ کا ماحول ہے، جنوبی ایشیا میں جنگ کا ماحول ہے، مشرق وسطیٰ میں جنگ کا ماحول ہے، تیل اور گیس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، معاشی طور پر ڈسٹربنس ہے، بے چینی پائی جاتی ہے، آئیں اس کے اوپر کوئی بیٹھ کر بات کریں۔ آپ نے کی سوائے اس بات کے کہ آپ قوم کو تقسیم کرنے کے آپ نے کوئی ایک کام اچھا نہیں کیا۔ پوری نوجوان نسل کو آپ نے تقسیم کرنے کی کوشش کی۔ جو قومی وحدت کی ضرورت ہے اس میں اپنا کردار ادا کریں محمود خان اچکزئی، یا اس میں آپ بات چیت کریں۔ قومی وحدت کے لیے بانی پی ٹی اے سے کہیں، بانی پی ٹی اے کوئی ریاست نہیں ہے، بانی پی ٹی اے کوئی سیاست نہیں ہے، بانی پی ٹی اے کوئی ملک نہیں ہے، بانی پی ٹی اے ایک فرد واحد ہے، یہ اس کے بنا یہ ملک ہے۔ ریاست ایک فرد واحد کی تابع نہیں ہوتی، لوگ ریاستوں کے تابع ہوتے ہیں، افراد اپنے ملک کے تابع ہوتے ہیں۔ آئین کا آرٹیکل 5 تو پڑھیں ذرا آپ آئین کے آرٹیکل فنڈامنٹل رائٹ پڑھیں گے کہ ہمیں بڑی اجازت ہے جلسے کرنے کی، سیاست کرنے کی، تو اس کو آئین کے آرٹیکل 5 کو بھی پڑھیں جو لائلٹی ٹو اسٹیٹ اور لائلٹی ٹو آئین سے بات کرتا ہے کہ آپ ملک کے وفادار رہیں گے، آئین کے بھی وفادار رہیں گے۔ اس کے اوپر آپ بات کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اور جو اس وقت ملک میں حکومت ہے پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاسی اور عسکری تاریخ کی سب سے بہترین اس وقت حکومت کا پاکستان میں قائم ہے، جس کی پاکستان سمیت پوری دنیا میں عزت ہے، پوری دنیا میں ڈنکا بج رہا ہے۔ پاکستان دنیا کی سفارت کاری کر رہے ہیں، پاکستان خطے کو جنگوں سے نکالنے کے لیے سفارت کاری کر رہے ہیں۔ پاکستان نے خطے میں جو طاقت کا توازن بگڑا ہوا تھا اس کو متوازن کر دیا بھارت سے جنگ لڑ کر، اور دنیا پاکستان کا احترام کر رہی ہے۔ اور آپ کہتے ہیں قومی حکومت بنائی جائے، تو پاکستان کی جو موجودہ لیڈر ہے یہ قوم کی حکومت کر رہے ہیں، یہ قوم کی نمائندگی کر رہے ہیں، یہ اصل میں قوم کی وحدت کی نشانی ہے، اور یہ قوم کی جو حکومت کر رہے ہیں یہ قومی حکومت ہے، اور یہ ملک کے لیے اس وقت جو کام ہو رہے ہیں یہ سب سے بہترین ہے۔ اور ہاں آخر میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کو کوئی شوق ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں ایک قومی حکومت بنائی جائے، کوئی اعتراض نہیں ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کے پاس اختیارات ہیں لامحدود قسم کے، آپ صوبائی اسمبلی میں جائیے، وہاں پر جا کر کوئی موشن موو کریں قومی حکومت بنانے کی، یا سہیل فریدی سے کہیں کہ اپنی حکومت کو چھوڑ دیں۔ اور سب سے زیادہ ضرورت جو ہے قومی حکومت بنانے کی وہ پختونخوا میں ہے، اور پختونخوا میں سب کے پاس نمائندگی موجود ہے۔ وہاں پر پیپلز پارٹی بھی ہے، وہاں پر نون لیگ بھی ہے، وہاں پر JUI بھی ہے، وہاں پر ANP بھی ہے، وہاں پر جماعت اسلامی کے بھی لوگ ہیں وہاں پر۔ چلیں حکومت ان کی ہے نہیں، لیکن ان کو ایک اسٹیٹ جو اپنا سمجھ لیں کہ ایک اسٹیٹ نمائندگی ہونے کے ناطے ان کو بھی آپ وہاں پر شامل کروا سکتے ہیں۔ توڑیں اپنی حکومت کو، شروعات کریں، بسم اللہ کریں آپ اپنے صوبے سے، اور اپنی حکومت کو ختم کر دیں، اور آئیں بٹھائیں ساری جماعتوں کو کندھے سے کندھا ملا کر، سر جوڑ کر کے صوبے میں حالات اتنے خراب ہیں، وہاں پہ افغانیوں کے کیمپ ہیں، ان کو ختم کیسے کرنا ہے، لا اینڈ آرڈر کی جو پوزیشن بالکل زیرو ہو چکی ہے اس کو بہتر کیسے کرنا ہے، جو صوبے میں اس وقت افراتفری ہے، دہشت گردی ہے، دینگا مشتی ہے، فسادات ہیں، وہاں پر جو دھوکہ کر رہے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ اس ختم کریں اس کو۔ اور آپ اگر اچھے نیتا بننا چاہتے ہیں اور بڑے آپ مہان قسم کے کریں، جبکہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ بانی پی ٹی اے آپ کے متعلق کیا کہتے رہے، آپ جن کی آج بات کرنا چاہتے ہیں یا جن کی ترجمانی یا وکالت کر رہے ہیں وہ آپ کے بارے میں کیا سوچتے رہے، یہ بھی آپ کے علم میں ہونا چاہیے۔ آپ اچھے بھلے قبائلی علاقوں میں رہنے والے لوگ ہیں، آپ پرانے سیاستدان ہیں، آپ کا احترام سر ماتھے کے اوپر، لیکن آپ کی بات جو ٹھیک نہیں اس کے اوپر ہم بات کرتے رہیں گے، یہ بالکل ارریلیونٹ بات ہے۔ اور جو آپ نے کی ہے ریلیونٹ، میں تب سمجھتا ہوں یہ ریلیونٹ بات ہوگی اگر آپ پختونخوا کی حکومت آج ختم کر دیں، وہاں پر قومی حکومت بنائیں اور اپنے معاملات کو ٹھیک کر لیں، ورنہ میں یہ سمجھتا رہوں گا آپ نے جو بات کی ہے صرف سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے آپ نے کی ہے۔